بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے۔ ہم 6 ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے۔ پیدل طویل اور پرمشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے، ناخن بھی جڑ گئے تھے، چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی بٹی باندھ باندھ کر چل رہے تھے۔ اس لیے اس کا نام غزوہ ذات الارقہ پڑا، کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے باندھا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث تو بیان کر دی، لیکن پھر ان کو اس کا اظہار اچھا نہیں معلوم ہوا۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ حدیث بیان نہ کرنی چاہیے تھی۔ ان کو اپنا نیک عمل ظاہر کرنا برا معلوم ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الارقہ میں شریک تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس وقت دوسری جماعت مسلمانوں کی دشمنوں کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی، ایک رکعت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے۔ اس جماعت نے اس عرصے میں اپنی نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، اور رکوع سجدے کے بعد آپ قضاء میں بیٹھے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے۔ پھر انہوں نے نماز خوف کا ذکر کیا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ نماز خوف کے سلسلے میں جتنی روایت میں نے سنی ہیں، یہ روایت ان سب میں زیادہ بہتر ہے۔ معاذ بن ہشام کے ساتھ اس حدیث کو الجاس بن سعد نے بھی ہشام بن سعد مدنی سے، انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا، اور ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی عمار میں نماز خوف پڑھائی تھی۔ نماز خوف میں امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کی دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ انہی کی طرف منہ کیے ہوئے امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز پڑھائے گا۔ ایک رکعت پڑھانے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود امام کے بغیر اسی جگہ ایک رکوع اور 2 سجدے کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی، جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد امام دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے گا۔ اس طرح امام کی 2 رکعت پوری ہو جائیں گی اور یہ دوسری جماعت ایک رکوع اور 2 سجدے خود کرے گی۔ ہم سے مسدہ بن مسردہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جہجہ بن سعید قطان نے، ان سے شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے، ان سے صالح بن خوات نے، اور ان سے سہل بن ابی حشام رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ مجھ سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن حزام نے بیان کیا، ان سے جہجیہ نے، انہوں نے قاسم سے سنا، انہیں صالح بن خوات نے خبر دی، انہوں نے سہل بن ابی حشام رضی اللہ عنہ سے ان کا قول بیان کیا۔ میں اطراف نجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
غزوہ کے لیے گیا تھا، وہاں ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ان کے مقابلے میں صف بندی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی اور دوسری جماعت اس عرصے میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ پھر یہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھ کر چلی گئی تو دوسری جماعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا۔ آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں لڑائی کے لیے گئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں غزوہ کے لیے گئے تھے۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی واپس ہوئے۔ کوالا کا وقت ایک وادی میں آیا جہاں بلبل کے درخت بہت تھے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بلبل کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری تلوار مجھ ہی پر کھینچ لی تھی۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ، اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کوئی سزا نہیں دی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات القرع میں تھے۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں بہت گھنے سائے کا درخت تھا۔ وہ درخت ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ وہیں آرام فرمائیں۔ بعد میں مشرکین میں سے ایک شخص آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اس نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ لی اور پوچھا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اس نے پوچھا آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا، دھمکایا اور نماز کی تکبیر کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز خوف پڑھائی۔ جب وہ جماعت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہٹ گئی تو آپ نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی، لیکن مقتدیوں کی صرف 2 رکعت۔ اور مصطح نے بیان کیا، ان سے ابو عوان نے، ان سے ابو بصرہ نے کہ اس شخص کا نام جس نے آپ پر تلوار کھینچی تھی غورث بن حارث تھا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں قبیلہ محراب صافہ سے جنگ کی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔
صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔